میں تمنا کروں بالموت، موت کی. اللہ جانے زندگی کی کس کیفیت میں ہوگا. کبھی کبھار انسان پہ وقت کبھی ایسا آ جاتا ہے انسان اندر دل میں سوچتا ہے کہ اب بس اب موت ہی آ جائے. تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ تو حضور نے ایک بڑا لطیف جواب دیا. حضور نے کہا کہ شیء لا بد منہ، یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو آنی ہی آنی ہے. تمنا کرو تب بھی آنی ہے، تمنا نہ کرو تب بھی آنی ہے. یہ نہیں کہ تم تمنا نہیں کرو گے تو نہیں آئے گی موت، فقط جو تمنا کرے گا اسی کو موت آئے گی. فرمایا شیء لا بد منہ، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے سب کو گزرنا ہے. جو ایتھسٹ بھی ہیں، جو بڑے سے بڑے کافر بھی ہیں. فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والا تھا، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کے لیے قبر بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے مرنا تو ہے. تو موت کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر حضور نے فرمایا کہ موت تو آنی ہے، لیکن ھذا سفر طویل، یہ ایک بہت لمبا سفر ہے. اس کے لیے کچھ ہدیے اپنے ساتھ لے کے جاؤ جو تمہیں وقتاً فوقتاً دینے ہوں گے. اب موت کتنا سفر طویل ہے. وہ لوگ جو مر گئے ہیں 2000 سال پہلے، آج تک ان کا سفر جاری ہے. ہم جب اپنی قبروں میں جائیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں قبر میں کتنے ہزاروں سال رہنا ہے، کتنے 100 سال رہنا ہے یا کتنے ہزاروں سال رہنا ہے، خدا جانتا ہے. تو حضور مکرم نے فرمایا طویل سفر ہے. طویل سفر میں تم کچھ ہدیے لے کے جاؤ. یہ روایت میں کبھی تفصیل سے اور پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ اس میں جو آگے اس کی بائفرکیشن ہے وہ اس طرح سے کہ حضور نے کہا کہ جیسے ہی تمہاری موت کا سفر شروع ہوگا تو سب سے پہلی ملاقات تمہاری اسرائیل سے ہوگی، فرشتہ موت. تو اس کے لیے ایک گفٹ تیار رکھو. اس کے بعد دوسری ملاقات تمہاری ہوگی قبر میں منکر نکیر سے، ان کے لیے تحفے تیار رکھو. تمہاری ملاقات جب آگے تم پہنچو گے تو تمہیں میزان سے گزرنا ہوگا، میزان کے لیے ایک تحفہ رکھو، صراط کے لیے ایک تحفہ رکھو. حضور نے فرمایا کہ میرے لیے ایک تحفہ رکھو میدان محشر میں، اپنے رب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ رکھو. اب اس کی کیا کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس طریقے سے 10 مورد حضور نے بتائے، اور ہر 10 موارد میں سے ہر ایک پر حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے 4 تحفے ہیں. یعنی ملک الموت کے لیے 4 تحفے، قبر میں 4 تحفے، منکر نکیر کے لیے 4 تحفے، صراط پہ 4 تحفے، میزان پہ 4 تحفے، رضوان جو جنت کا سمجھ لیجئے کہ چوکیدار ہے اس کے لیے 4 تحفے. کل ملا کے 40 بنتے ہیں. 10 مورد میں ہر ایک کے لیے 4 تحفے. حضور مکرم نے پورا پیکج بتایا. مثلا فرمایا جب صراط سے گزرو گے تو 4 تحفے تم صراط کے لیے رکھو. اس میں سے پہلا فرمایا اخلاص العمل، عمل کا خالص ہونا، پورے صراط کا تحفہ ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا ہے کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں کوئی غلط بیانی کروں کہ حضور مکرم سے میں نے خود یہ سنا ہے کہ تم میں سے ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو اسے صراط پر جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں آیت ہے کہ وہ جو صراط ہے تو جہنمی بھی وہاں سے جائیں گے تو وہاں وہ جہنم میں رک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن جو جنتی ہیں انہیں بھی گزرنا ہے وہاں سے، اگرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کی تکلیف کو لے لے گا ان سے، لیکن گزرنا ہے وہاں سے. اس گزارنے کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب آپ انسان کسی تکلیف کو دیکھ کر گزرتے تو پھر آگے نعمت کی قدر ہوتی. پتہ چلے کہ اگر اعمال نیک نہ ہوتے تو کہاں ہوتے. دوسرا یہ کہ پھر انسان جب وہاں سے گزر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کو دیکھے کہ جس کو دنیا میں دیکھ کر بڑا رش کرتا ہو کہ ارے یہ تو بڑا کتنا آگے نکل گیا، لیکن اس کے کام ٹھیک نہیں تھے. تو پھر اس وقت انسان شعور کرے گا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کی لائن پر راستے پہ چل پڑتا تو پتہ نہیں میرا کیا اشر ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جہنمی وہاں کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ کی سبیل کو مانا ہوتا. اور اس کا ایک ترجمہ آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کا ایک